2 اور آیتیں بیان کرتے کہ لگے ہاں. میں نے کہا قرآن کی 22 آیتیں معراج کو بیان کرتی کہ لگے ہاں. میں نے کہا بخاری کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث معراج کے بیان میں کہ لگے ہاں. میں نے کہا نسائی کی حدیث کتاب الصلاۃ بیان میں ہاں. میں نے کہا ہاں تو پڑھے گا کب؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مدرسے والی تخیر تو نہیں کریں گے؟ تھوڑا قرآن کا لہجہ بھی آپ کے پاس رکھیں گے. سبحان اللہ. خود میں نے کہا کہہ دے جی معراج کیا ہے؟ یا آپ کیا 27 رجب کو محفلیں سجاتے ہیں؟ میں نے کہا آپ اردو نہیں آتی آپ کو؟ کہہ جی آتی. تو میں نے کہا لکھا ہوا نا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ لگے لیکن محفل کیوں سجاتے ہیں؟ تو میں نے کہا حضور کو معراج ہوئی ہے؟ کہہ لگا ہاں. میں نے کہا قرآن کی 22 آیتیں معراج میں. کہہ لگے ہاں. میں نے کہا بخاری کی حدیث سے کہہ لگے ہاں. تو میں نے کہا پڑھنے کے لیے کئی مجلس کو لگائے گا نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں کیا بدعت کا عنصر آ گیا؟ تو عرس بھی وہ محفل ہے. میں نے کہا بچوں بتا قرآن کے اندر اولیاء کی شانیں ہے کہ نہیں؟ کہہ لگے ہے. ہاں. تو میں نے کہا پڑھا. جب پڑھے گا تو مجمع لگے گا لگ جائے گا. تو میں نے کہا مجمع لگ گیا تو کچھ عنوان دینا پڑے گا کہ تیرے ابا کا سوئم ہے یا ولی کا عرس ہے. جیسا تو عنوان دے گا ویسا اس پر ترجیح ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرس اس مجلس کو کہتے ہیں, اس محفل کو کہتے ہیں کہ سارے دوست وقت نکال کر بیٹھے اور اس میں اللہ کے ولیوں کی شان بیان ہو جن کا ذکر اللہ نے اپنے کلام پاک میں خود فرمایا. سبحان اللہ. وہ ساری آیات میں نے کہا پوری زندگی تو ان المساجد للہ ہی پڑھتا رہے گا کہ یہ کبھی الا ان اولیاء اللہ بھی پڑھے گا. سبحان اللہ. توجہ ہے آپ. ماشاء اللہ. اب آپ میں ایک بالکل لاجیکل جنرل بات کر رہا ہوں بھائی. جب بھی آپ کوئی مجلس نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ یہ مجلس لگاتے ہیں تو میں نے کہا کہ ہواؤں کو سنائیں گے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. قرآن کسی کے آگے پڑھیں گے نا, کہ ہاں. تو میں نے کہا کیا یہاں زوم کانفرنس ہوگی یا لوگ آ کر بیٹھیں گے؟ کہنے کے بیٹھیں گے. تو میں نے کہا مجمع تو لگ جائے گا. کہنے کے لگ جائے گا. میں نے کہا یہ بات بتاؤ جب اللہ رب العالمین نے ان کی ذات اور مراتب کو اتنے بلندی سے بیان کیا تو خدا جب ان کی شانیں بیان کرے تو جو خدا کے بندے وہ ان سے امپریس و متاثر نہیں ہوں گے؟ کہنے ہوں گے. تو میں نے کہا ہوں گے تو تیری بات کی بجائے ان کی بات نہیں کریں گے؟ کہنے جی کریں گے. تو میں نے کہا پھر تو مجمع بھی لگے گا, پھر تو منقبت پر اعتراض کیسا کرتا اور جلسے پر اعتراض کیسے کرتا؟ توجہ ہے اس بات اور کر رہے ہیں میرے دوست. تو عرس شریف کا مطلب یہ ہے کہ حضرات اولیاء کاملین کے فضائل و مقام, لیکن سنیے یہ بھی سنو, ان کے مراتب اور مقام بیان کیے جاتے ہیں. وقت بڑا طویل ہو چکا ہے, میں اختصاراً چند باتیں عرض کر رہا ہوں. ان کے مقام و مرتبے بیان اس لیے نہیں کی جاتے کہ جو حصے نفس ہو, کسی کے چڑھانے کے لیے ہو. اگر وابی غلط بات کر رہا ہے تو صرف اس کو چڑھانے کے لیے, اس کو جواب دینا بھی فرض ہے, لیکن جو ولیوں کا راستہ ہے اس کو پکڑنا بھی فرض ہے. جو ہے آپ کا یہ کیا بات ہے کہ تو صرف ان کو جلانے کے لیے بات کرتا ہے؟ نہیں, جو اللہ والوں سے چڑھے گا اس کو جواب بھی دیا جائے گا. بے شک. لیکن عرس کا مطلب حصے نفس, اپنے نفس کو لذت نہیں دینا. مطلب یہ ہے ان کے ساتھ جڑنا ہے اللہ کے لیے. تو جب ان کا راستہ واضح ہو جائے, ان کا مزاج واضح ہو جائے, ان کا کردار واضح ہو جائے, تو پھر ہماری شکلیں, ہمارا مزاج, ہمارا کردار, ہماری تنہائیاں ان جیسی نہ ہو جن کے خلاف ولیوں نے جہاد کیا تھا, بلکہ ان جیسی ہو جو گنبد والوں کا طریقہ. سبحان اللہ. یعنی پھر ہم انہی چیزوں کو پسند کریں جن کو صاحبان گنبد نے پسند کی. سبحان اللہ. وہی بولی ہم پسند کریں جو بولی انہوں نے پسند کی. ان کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے اپنے وقت کے فرعون آ کر کھڑے ہو جاتے, لیکن وہ جان کی پرواہ کیے بغیر شریعت کو مقدم رکھتے. لیکن میں اور آج آپ کس چیز کو مقدم رکھ رہے ہیں؟ نام غوث پاک کا لے کر, نام غریب نواز کا لے کر, نام بابا صاحب رحمت اللہ علیہ بابا فرید کا لے کر کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ سوچنے کا لمحہ ہے, یہ لمحہ فکر ہے آپ کے اور میرے لیے, اس لیے کہ ہمارا عمل اس بات کو بتائے ہمارے نام کہ آگے کوئی اور لاحقہ نہ ہو, ہمارے نام کے آگے لاحقہ ہو تو پھر قادری ہو, چشتی ہو, نقشبندی ہو, سہروردی ہو, تاکہ اگلا دیکھنے والا سمجھ جائے کہ بھائی یہ جن کو مانتا ہے تو
ایسے دل سے مانتا ہے کہ اپنے نسب کو فوقیت دینا نہیں سمجھتا، ان ولیوں کی غلامی کو سمجھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ لہٰذا فخر سے کہا کریں کہ ہم قادری ہیں، چشتی ہے، نظامی ہے، الحمدللہ، نقشبندی ہے، مجددی ہے، ان ولیوں کی نسبت سے، کیونکہ یہ لاحقہ ہمیں شرم بھی دلائے گا، ہماری تعلیم بھی ہوگی، اور ایک گانٹ اور گرہ بھی ہوگی گمراہی سے میں مبتلا ہونے سے روکنے کے لیے، اور پھر ولیوں کا جو طریقہ رہا، جو عمل رہا، وہی بولی ہم اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین، کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور سے ایک اور بات میں آپ کی خدمت پیش کر دوں، کیونکہ عرس یہ بزرگوں کا ہے اور ہمارے شجرے کے بزرگوں کا ہے، ہمارے دادا پیر سرکار مفتی اعظم کے خلفاء کا، تو جن کا عرس ہے وہ بھی ہمارے دادا پیر ہوئے۔ تو یہ کیسے مشن کے لوگ تھے، یہ کیسے فکر کے لوگ تھے، پوری زندگی کس نظریے پر یہ رہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ کیونکہ اللہ کے محبوب ہیں اور ان سے محبت اللہ کے لیے کی جاتی ہے، تو پھر بندہ ان سے دنیا نہیں مانگتا، سب سے پہلے دین مانگتا ہے۔ کیونکہ آج کل تو ہمارا ذہن یہ بنا ہے کہ ہم وہ پیر کو ڈھونڈیں جس کا رابطہ اسلام آباد میں، 4 کلو کل بیٹھے ہوئے تھے نا، ان کے فوٹو پر ٹویٹر پر دبا کر لوگوں نے رگڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے بھی کیا ہے تو کچھ ہمارے کراچی کی بھی گئے تھے، اشارہ سمجھ رہے ہو، میں نے کہا تم اپنا منہ کالا نہ ورنہ پھر ہمیں اجازت دو کہ پھر ہم آئیں گے گریبان۔ تم چاند کمیٹی میں آ کے کیا کھاڑ لو، اور تھوڑا میٹنگوں کو اوائڈ کرو اور ایشو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے جی، تو اللہ کیا دے گا تمہارے کو، خود بھی اسے آخرت تباہ کی، تمہاری بھی تباہ کرے۔ تو ایشو دیکھو کہ کس کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہو اور کس ایشو پر بیٹھ رہے ہو، توجہ ہے آپ کی، اور اس کی امپلیمنٹ کیا ہو رہی ہے۔ اور اگر واقعی میں آپ بیٹھ رہے ہو تو گراؤنڈ پر عزت صحابہ اہل بیت کے لیے آپ کی کیا ورکنگ ہے، تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ توجہ کیجئے کہ جن اولیاء، اب میں آسان کر رہا ہوں، جن ولیوں کا ذکر کرنے ہم آئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم سب خود سپردگی کے لیے آئے ہیں، ان کو اپنا امام، اپنا رہنما، اپنا قائد بنا رہے ہیں۔ لہٰذا میں اور آپ اپنی زندگی ان کے حوالے کریں گے، بولی وہی بولیں گے جیسے وہ بولتے تھے، عقیدہ ویسی رکھیں گے جیسے وہ رکھتے تھے، اسی چیز کو پسند کریں گے جیسے وہ پسند کرتے تھے، اسی چیز سے دور بھاگیں گے جس سے وہ دور رہتے تھے۔ یہ ہے مقصد کا اصل وجہ۔ شریعت کی حیثیت بتانے کے بعد سارے سنی بیٹھے ہیں، نائیوں کو کالا بیٹھا ہے نہ 24 نمبر بیٹھا، سب سنی بیٹھے ہیں۔ تو جب سنی سب بیٹھے ہیں تو پھر مغز موضوع کیا ہے؟ مغز موضوع ہے کہ ہمارا کردار ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے اللہ کے ولیوں کا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ تو بڑا ظلم ہوگا کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ محبت کریں اور ان کے ساتھ جڑے رہیں، بولیاں اپنی الگ بولیں، کردار اپنا الگ بنائیں، معاملات اپنا الگ بنائیں، تو یہ کتنی بڑی ناشکری ہے کہ سیدھا راستہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا۔ رب سے جو ہم نے سیدھے راستے کی دعا کی تھی کہ یا اللہ چلیں گے ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، وہ راستے والے سامنے آ جائیں میرے دوستوں بزرگوں، ہم ان کا راستہ چھوڑ کر بھاگ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ولیوں کی شان، یہ چند باتیں سمجھ میں آ رہی ہے، یہ تربیت میری اور آپ کی ہے کہ ولیوں کو ماننا اس لیے ہے، ولی ہوتا ہے خدا کا دوست، خدا کا دوست وہی بنتا ہے جو اسی بات کو پسند کرتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ قرآن کے ولیوں کی تعریف، میرے بچوں، میرے بزرگوں، اللہ تمہاری جوانیوں کو اور تمہاری ہر نعمت کو سلامت رکھے اور نظر بد سے بچائے۔ غور کیجئے، اولیاء کے پاس بندہ آتا اللہ کے لیے ہے، وہ کہنے کہ ہم تو ان کے مرید اس لیے ہوئے ہیں کہ تھانے میں ان کی بڑی چلتی ہے۔ میں نے کہا تھانے والوں کی بھی ہم عزت کرتے ہیں، قانونی ادارہ ہے، لائق عزت و تکریم ہے، توہین نہیں کرتے، لیکن تھانے میں چلتی ہے، اس کا مطلب دنیا داری ہے۔ تو آپ ایسا کریں، اس کی بجائے ایس ایچ او صاحب سے مرید ہو، کیونکہ براہ راست منصب پر تو وہ فائز ہے۔ کیا بات ہے، آئی جی صاحب سے مرید ہو جائے، براہ راست وہی فائز ہے۔ کہنے کہ نہیں ہم نے ایسا پیر سنا ہے کہ وہ اسلام آباد اس سے چلے، تو میں نے کہا براہ راست وزیر اعظم صاحب سے مرید ہوں، براہ راست ایک، کیونکہ بیعت تو لیٹر پر بھی ہو سکتی ہے نا، تو آپ لیٹر بھیجیں کہ میں آپ کا مرید ہو گیا۔ تو یہ ایسے چلے چپاٹے رنگ پر رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن مرید کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے، تو پھر اس سے اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں مانگی جاتی۔ سبحان اللہ۔
کیا فرماتے ہمارے صوفیہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سرکار میرے آقا میرے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا داتا صاحب کہ المرید لا یرید الا اللہ، مرید اپنے پیر سے صرف خدا کو مانگتا اور کچھ نہیں مانگتا. بے شک. پہلا طریقہ یعنی میں اور آپ اگر کسی کے مرید ہوں گے نا تو اس لیے ہوں گے کہ یار یہ اللہ کا محبوب ہے، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اگر ہم اللہ سے توبہ کریں اور اس کی ذات کو بنیاد بنائیں اور اللہ سے عہد کریں مولا یہ متقی و پرہیزگار شخص ہے، ہم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہے یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، تو ہم اس کے پاس آئے تھے اللہ کے لیے. کس کے لیے آئے تھے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ ہم نے نماز میں کہا تھا چلیں گے ان کے راستے پر تیرا انعام ہوا. تو اللہ رب العالمین جل والا اسی محبت کو قائم رکھتا اور قیامت کے دن بندہ گناہگار بھی ہو تو ان کا حشر اس کا انجام خدا وہی کرتا ہے کہ جو اس کے پیارے ولیوں کا انجام تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں اور آپ حضرت حضور سیدنا میرے طریقت حضور سیدی مفتی عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جتنے بھی اولیاء ہیں بابا صاحب رحمۃ اللہ، توجہ سنیں میچور ہو جائیں سنیں اور اس بات کو سنیں میرے دوست. ہم سرکار بابا صاحب سے پیار کرتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ. ہم سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء کے در کے کتے اور غلام ہیں الحمدللہ الحمدللہ. ہم سرکار غوث اعظم کے در کے فقیر اور منگتے ہیں، بولیے الحمدللہ. میں جلدی سے بات کو اختتام کر لیکن توجہ کرنا، کیوں جب ہم ان کے منگتے ہیں تو ان کے قریب ہم کیوں گئے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے اس کی قدرت کے مبلغ ہیں. اس سے راستہ پتا چلے گا. راستے تو درجنوں ہیں، منزل ہماری کہاں ہے پتا نہیں چل رہا. یہ راستہ بھی جا رہا ہے، یہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے، لیکن ہم نے شام ہونے سے پہلے گھر پہنچنا ہے. کہیں ڈاکو ہمیں مار نہ ڈالے، ہمارا سامان نہ چھین لے. تو آپ دیکھتے یار اس راستے کو دیکھو کہ جس پر صحیح لوگ ہیں. تو قرآن نے کہا کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر ہمارے نیک بندے چلے. سبحان اللہ. اسی راستے پر اللہ ملتا ہے، اسی راستے پر اللہ ملتا ہے. عربی زبان میں سبیل بھی کہتے ہیں، صراط بھی کہتے ہیں، شارع بھی کہتے ہیں. راستے کے لیے کئی لفظ آئے ہیں، لیکن یہاں پر امام راضی علیہ رحمت بڑی پیاری بات ہے. فرمایا صراط اس لیے کہا گیا کہ صراط اس راستے کو کہتے ہیں جو ہوتا بھی کشادہ ہے اور منزل کو جلدی پہنچاتا ہے. تو رب تک پہنچنے کا آسان اور سہل اور جلد پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے اولیاء کا راستہ. وہ کیا ہے جی بولیے؟ اولیاء کا راستہ. اس بات کو سنیے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تک پہنچنا ہے. اللہ تک پہنچنا ہے. اللہ تک پہنچنے سے مراد کیا کہ ان ولیوں کے ذریعے ہمیں اللہ کی تعلیم پتا چلے گی. اللہ تک پہنچنے سے مراد کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے، ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارے رب نے ہم پر کیا ذمہ داریاں رکھی ہیں. تو وہ کس سے پتا چلے گی؟ ان ولیوں سے پتا چلے گی. لہذا پھر جو ولیوں سے پتا چل جائے ہم اس کو بائی پاس نہ کریں، ان کی ہر بات کو تسلیم کریں اور راستے پر چلے. اور اگر وہ کہیں کہ اگر وہ شریعت کے خلاف بات کرے تو میں نے کہا جب شریعت کے خلاف بات کرے گا تو ولی رہے گا کیسے؟ کیونکہ قرآن نے ولی کی تعریف یہ کی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی کی نشانی یہ ہے سب سے پہلے اس کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہوگا اور اس کا عمل بالکل ٹھیک ہوگا. سبحان اللہ. ایمان عقیدہ، تقوی اس کا عمل. اللہ کے بارے میں وہی عقیدہ ہوگا، رسول اللہ کے بارے میں وہی عقیدہ ہوگا، صحابہ کے بارے میں وہی عقیدہ ہوگا، قرآن کے بارے میں وہی عقیدہ ہوگا جو بالکل اللہ رب العالمین کی مرضی کے موافق ہے. میرے دوستو آج یہ بہت الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اپنی بات کر رہا ہے، وہ بندہ اپنی بات کر رہا ہے عقیدے کے اندر. تو اسی لیے امام اہل سنت نے لکھا کہ اذا تحیرتم بالامور فاستعینوا باہل القبور. جب تمہارے سامنے ایسے راستے آ جائیں کہ ہر بندہ اپنی بھانت بھانت کی بولی بول رہا ہے تو تم مڑ کر دیکھو کہ گنبد والے کیا بات کرتے تھے. گنبد والے. لیکن میں بات ہر جگہ یہ نہیں، ایک بات کرنا چاہتا ہوں، گنبد والوں کا سجادہ بن جائے اور بات وہ کرے جو انہوں نے کبھی نہیں کی. سب ایسے نہیں. سجادہ صاحب تو یہاں بھی موجود ہے، ایسا نہیں مفہوم مخالف نہ نکالا جائے. لیکن جو ان کے اہل نہیں، جو ان کا عقیدہ نہیں تھا تو پھر آپ نے اس کو چھوڑ دینا، کیونکہ مرشد منزل نہیں ہوتا، منزل حضور ہے. بے شک. مرشد کا کام ہے ڈرائیور جو تمہیں بٹھا کر رسول اللہ تک لے جائے. لیکن اگر وہ کہیں اور راستے میں جا رہا تو تو اتر جا اس گاڑی کو پکڑ جو واقعی میں مدینے جا رہی ہے. سبحان اللہ. مرشد منزل نہیں ہے، وہ ذریعہ ہے.
منزل اللہ کے رسول ہے، بے شک منزل اللہ کے رسول ہے۔ اب جلدی سے آگے چلیے، فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے اور صاحب تقوی ہوتا ہے۔ اگر اس کے شجرے کے اندر کوئی بد مذہب آ جائے تو سند گئی، وہ خود اگر ایسے عقیدے کو نکالنا شروع کر دے جو عقیدے کے خلاف ہے وہ گئی۔ آپ کہیں کہ شاہ صاحب اس تمام مخمسے کا ایک آسان جواب کیا ہے؟ میں نے کہا پیر کا سنی ہونا ضروری ہے بس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اہل سنت کے علاوہ کسی کی بیعت جائز نہیں، بے شک اہل سنت کے علاوہ کسی کی بیعت جائز نہیں، جائز نہیں۔ نہیں۔ اور سنی کون ہوتا ہے؟ جو حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کا قائل ہو۔ بے شک سبحان اللہ، یہ سنیت کی پہلی نشانی تمام صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اور وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا قائل ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نہیں مانتے، میں نے کہا آپ سنی ہیں؟ کہ لیکن نہیں، میں نے کہا دماغ ڈالو پھر جاؤ یہاں سے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ لیکن اگر آپ سنی ہیں تو پھر آپ اس قانون کے پابند ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تمام کا ادب کریں گے، اہل بیت کا ادب کریں گے، لیکن جب نعرے لگے اور واضح بات ہو کہ ان سب کا سردار کون ہے تو پھر اپنی ڈپلی اور اپنی شعر شاعری نہیں کریں گے، آپ ایک ہی جملہ بولیں گے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ بے شک ان کی افضلیت سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں میرے دوستوں، غور کیجئے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو پیران پیر ہیں، غنیۃ الطالبین کے اندر آپ نے ایک مسئلہ لکھا ہے۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ ہم آپ سے تعلیم لینا چاہتے ہیں عقیدے کی، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی، توجہ سے سنیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ تصوف و طریقت کی بات ہے، غوث اعظم طریقت کے بھی امام، شریعت کے بھی امام، آپ فرماتے ہیں اس کو میرے بچوں یوں سمجھو کہ ساری امتیں جتنے نبی آئے اور ان کے ماننے والے آئے، ان میں سب سے بڑا درجہ اس کا ہے کہ جنہوں نے نبی پاک کو مانا، یعنی حضور کی امت کا درجہ ہے۔ لیکن حضور کی امت تو قیامت تک آئے گی، میں اور آپ سب امت میں۔ پھر غوث اعظم کہتے ہیں ساری نبیوں کے ماننے والوں میں غوث اعظم فرماتے ہیں سب سے اونچا درجہ حضور سید عالم خاتم النبیین کی امت کا ہے، اور فرمایا پھر حضور کی امت میں سب سے بڑا درجہ ان کا ہے جو حضور کے زمانے کے لوگ تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا تھا۔ فرمایا پھر ان میں سب سے بڑا درجہ ان کا ہے کہ جنہوں نے حضور کے ساتھ جہاد اور اسلام کی غلبے کے لیے اس درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ پھر غوث اعظم کہتے ہیں جس طرح ساری خدائی میں سب سے بڑا رتبہ امتوں کا ہے، امتوں میں سب سے بڑا رتبہ حضور کی امت کا، ان میں سب سے بڑا رتبہ حضور کے دور کے لوگوں کا، حضور کے دور میں لوگوں کا، ان کا رتبہ جنہیں حدیبیہ میں ہاتھ پر بیعت کی تھی، پھر ان میں ان کا رتبہ جو بدر میں آ گئے تھے، پھر ان میں کس کا رتبہ؟ فرمایا جو 4 خلیفہ ہیں، فرمایا ان میں کون؟ فرمایا وہ افضل العربہ تھے ابو بکر، ان چاروں میں جو سب سے اوپر ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ حضرت سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، توجہ ہے آپ کی سیدنا غوث اعظم نے۔ لہذا اگر کوئی شیخ صاحب، کوئی عالم صاحب اس سے ہٹ کر کوئی گفتگو کریں تو ان کی خدمت میں ادب کے ساتھ یہ نذرانہ پیش کیا جائے گا کہ آپ قادری ہیں، جیلانی ہیں، تو یہ بات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو پڑھ لیجئے اور اپنے آپ کو بھی بچائیے، مریدوں کو بھی بچائیے۔ لیکن وہ کہے کہ ٹھیک ہے لکھی، ٹھیک ہے، لیکن میرا آج ذرا جذبہ تھوڑا بڑھ گیا ہے، میں تھوڑا آج قوالی میں بہت مست ہو گیا ہوں، تو میں نے جناب جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھ لیا ہے، تو آپ کہیں گے پھر پیچھے ہٹ جائے، ہم تجھ سے جڑے تھے غوث پاک کے لیے، تو ہم تیری کیا بات مانے، ہم تو غوث پاک کی بات۔ بے شک توجہ ہے آپ کی؟ تو لہٰذا صحابہ کرام، جملہ صحابہ کرام کی محبت ہم پر لازم ہے، بے شک، لیکن بقول غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چاروں میں سب سے بڑا رتبہ حضرت ابو بکر صدیق۔ بے شک، بولنا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولایت و شان و عظمت کیا ہے؟ سب سے بڑی ولایت یہی ہے نا کہ جو حضور کا قرب مل جائے۔ سبحان اللہ۔ ولایت کیا ہے؟ رب کس سے راضی ہوتا ہے؟ جو مصطفیٰ کے قریب ہو جائے۔ اور مجھے بتائیے کہ جب ہم قرب مصطفیٰ کریم کی بات کرتے ہیں تو آج بھی گنبد اس کی گواہی دے رہا ہے کہ سینے کے ساتھ ابو بکر عمر آرام فرما رہے ہیں۔ ساری شخصیات سرکار مولا مرتضیٰ اسد اللہ الغالب اور تمام اجلہ صحابہ اہل بیت حضور کے مقرب ہیں، لیکن خود مولا مرتضیٰ یہ بات کرتے ہیں، پیروں کے پیر مولا مرتضیٰ یہ بات کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے
فرمایا میں نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا سے یہ بات سنی ہے کہ سرکار علیہ السلام سے جب بھی ہم کسی معاملے میں پوچھتے تو ہم حضور کو اس معاملے کے جواب میں تنہا نہیں پاتے، بلکہ حضور ہم سے یہی کہتے، ہاں ذهبت انا ابو بکر و عمر، دخلت انا ابو بکر و عمر، خرجت انا ابو بکر و عمر۔ حضرت مولا مرتضیٰ کی یہ گواہی ہے، فرمایا ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی معاملے کو ذکر کرتے تو یہ دونوں شخصیت رسول اللہ کے اتنے مقرب ہے کہ حضرت شیر خدا یہ کہتے کہ ہمیشہ ہم نے سنا کہ حضور سے اگر پوچھا جائے حضور آپ کہاں جا گئے، فرمایا میں اور ابو بکر عمر وہاں گئے۔ حضور آپ کہاں سے آ رہے ہیں، فرمایا میں ابو بکر عمر وہاں سے آ رہے ہیں۔ حضور آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں، میں ابو بکر۔ یعنی فرمایا یہ دو شخصیات کا ذات مصطفیٰ سے قرب اتنا تھا، چوڑے کالے تیری بکواس کو ہم کیا سنے۔ مولا شیر خدا کہتے ہمیشہ میں نے رسول کے ساتھ ان دونوں کا نام سنا۔ سبحان اللہ، مولا کے غلام ہے، مولا کے غلام، یہ مولا کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ مائیت شیخین کی ان کی ذات مبارکہ کا سرکار کریم علیہ السلام اور سرکار کریم علیہ السلام نے جامع ترمذی شریف کی حدیث سے ایک بات واضح فرمائی، صحابہ کرام کو ایک عجیب بات پر ایمان کا واقعہ سنایا کہ صورتاً وہ بات بڑی عجیب ہے، لیکن جس کا ایمان اللہ کی توحید پر جتنا مضبوط ہوگا اور اللہ ہر شے پر قادر ہے اس پر مضبوط ہوگا تو وہ مانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس تصور میں حضور ایک مثال بیان کرتے ہیں اور ایک حقیقی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یوں سمجھے، سرکار نے فرمایا کہ ایک بندہ بکریاں چلا رہا تھا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، صحیح، بکریاں چلا رہا تھا کہ بھیڑیا آیا اور اس نے بکری کو دبوچ لیا۔ بھیڑیے کی خوراک بکری ہے، اس کی خوراک میں سے پکڑ لیا تو جو چارواہا تھا اس نے ڈنڈے سے ہٹانا، اس کو بھگایا اور اپنی بکری بچائی۔ یہ حضور واقعہ سنا رہے ہیں، اللہ کے نبی بولو سبحان اللہ، بکری کو بچایا اور بھیڑیے کو بھگایا۔ حضور فرماتے بھیڑیا دور جا کر بیٹھ گیا اور اسی بکری والے کے چرواہے کی زبان میں بات کرنے لگا۔ سبحان اللہ، میں نے کہا آج تو مجھے تم نے بچا لیا اس سے، لیکن وہ دن یاد رکھنا جو حساب و کتاب و قیامت کا دن ہوگا۔ آج تو جو چاہے بچ جائے جس سے، لیکن اس وقت کوئی نہیں بچے گا، ہر ایک کو اپنے اعمال نامے کا حساب دینا پڑے گا۔ اب کتنی عجیب اور محیر العقل بات ہے کہ بھیڑیا انسان کی بولی کیسے بولے گا، جو ہے بھیڑیا انسان کی بولی کیسے بولے گا۔ جناب رسول کریم اس واقعے کو سنا کر بتا، حیرانگی کی بات ہے نا، حیرانگی کی بات ہے نا کہ بھائی بھیڑیا کیسے بات کرے گا۔ لیکن حضور کہتے ہیں آمنت انا ابو بکر و عمر، کوئی مانے نہ مانے میں اس پر ایمان لایا، ابو بکر لایا، عمر لایا۔ سبحان اللہ، یہ منزلت اور قدر اللہ رب العالمین نے شیخین کریمین کو عطا فرمائی۔ اسی لیے سرکار مولا مرتضیٰ جو اپنے درجے میں امام المتقین ہیں، آپ نے ہاتھ پکڑ کر حضرت ابوبکر کو مصلی پر رکھا۔ فرمایا جب رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر مصلی دیا، اور سب سے عزت والا مقام مصلی ہے، سب سے عزت والا مقام دین میں کیا ہے بولیے؟ مصلی۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ نماز کا ہے، اور نماز بھی مصلی۔ آپ کی گورنگی کی مسجد چھوٹی سی بھی ہو، ایک عام آدمی مسجد کی ساخ کو نہیں دیکھتا کہ اس میں کلر ہوا کہ نہیں ہوا، یہ مسجد میں ماربل لگا کہ نہیں لگا، وہ مصلی نماز کے ترجمان ہے۔ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس پر وہ کھڑا ہوگا کہ جو اس منصب کا اہل ہوگا، اس منصب کا اہل ہوگا۔ یہ عدل کا توازن ہے۔ تو میں اور آپ عمل میں اتنے کمزور ہونے کے باوجود نماز اور نماز کی اہمیت اور اس کے عدل کو بجا لانے کے لیے امام اسی طرح کا ڈھونڈتے ہیں۔ جبکہ مسجد ہم نے بنائی، ہمارا بیٹا بھی موجود ہے، لیکن نہیں، کیا وہ اس مقام کا ہے؟ وہ بھائی وہ کیرم کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے، فلانا کھیل رہا ہے، انہیں کہہ دیجیے امی کھیل رہی ہے۔ بندہ مسجد کا متولی بھی ہو وہ کہے گا بھلے میرا بیٹا ہے، لیکن قرآن بھی پڑھ لے تو کیا ہوا، لیکن اس کی کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہے جو تقوی کے خلاف ہے۔ لیکن یہ صاحب ہے نہ ہمارے صوبے کے ہیں نہ شہر کے ہیں، لیکن ہیں عقیدے اور ایمان میں مضبوط اور ہیں صاحب تقوی، تو اپنے بیٹے کو آپ کہیں کہ چل پیچھے ہٹ، مصلی پر یہ آئے گا، کیونکہ مصلی پر نسب و حسب نہیں دیکھی جاتی، جو اس کے تقاضے کا مستحق ہے وہ دیکھا ہے۔